بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد طلحہ مفید طبی مشورے کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ میں آج جس موضوع کے اوپر، جس ٹاپک کے اوپر اپنا ویلاگ کر رہا ہوں، وہ بہت کامن ٹاپک اور موضوع ہے۔ میں نے اکثر اپنے کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ خدا نخواستہ کسی بھائی یا بہن کو، کسی پیشنٹ کو جب ڈائبٹیز، ذیابیطیس یا حروف عام میں شوگر کا مرض لاحق ہو جائے تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر عجیب طریقے سے متس اور سپرسٹیشنز بھر دی جاتی ہیں کہ میڈیکل کی میڈیسن نہ کھاؤ، اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ مضر اثرات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فلاں نے کھائی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، فلاں نے کھائی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا۔ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا، اس کے ذہن کو اس کی فضول سوچوں سے، فضول دلائل سے اس کی غلط قسم کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ 5، 10، 15 سال بعد جب دوبارہ رپورٹ ہوتا ہے یا کم وقت میں جب وہ دوبارہ رپورٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی بہت ہی لاچاری کی حالت میں گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے ریورسل شاید ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آج میں نے اسی موضوع کے اوپر بات کرنی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس، اس کے اندر میٹھا چھوڑنے کے علاوہ، دیگر عوامل کے علاوہ ادویات کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں شوگر سے بچاؤ کی، ذیابیطیز کو کنٹرول کرنے والی ادویات لازمی دینی ہوتی ہیں، اینٹی ڈائبٹک ڈرگز۔ تو کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی کلینیشین جب اپنے تجربے کے مطابق ان کی ادویات کو ریکمینڈ کرتا ہے، اس پیشنٹ کو ادویات لکھ کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے نالج، اپنے علم اور اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ میڈیسن لکھ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے وہ میڈیسن ہر صورت میں لینی ہے اور پراپر وے میں چیک اپ کروانا ہے۔ تو مریض کو کیسے پتہ لگے گا کہ فلاں میڈیسن اس کو نقصان دے رہی ہے؟ اس کو اپنے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ رجوع کر کے اس میڈیسن کو جو ہے وہ ری شیڈول کروانا ہے یا ری ایڈجسٹ کروانا ہے۔ تو سب سے بڑی جو فیکٹر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مریض کو اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر سوزش تو نہیں محسوس ہو رہی، کیا مریض کو یورین یا پیشاب میں رکاوٹ تو نہیں محسوس ہو رہی، اس کو پیشاب کم یا زیادہ تو نہیں آ رہا ادویات کے ساتھ، اور کیا اس کی شوگر زیادہ کم یا زیادہ بڑھنا تو نہیں شروع ہو گئی، اور کیا اس مریض کو ایسے سمٹمز تو نہیں ڈیولپ ہو گئے کہ وہ دماغی طور کے اوپر تھوڑا سا متاثر ہو رہا ہے، اس کو روزمرہ کے کام، تھنکنگ پرابلم، سوچنے سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے میڈیسن کو ری ایڈجسٹ یا ری شیڈول کرانا ہے۔ باقی کامن سائیڈ ایفیکٹس ہے، جیسے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا ڈائریا رہتا ہے، ہلکا پھلکا، زیادہ نہیں، زیادہ ڈائریا بھی خطرناک ہے۔ ڈائریا سے مراد ہے کہ پیٹ کی اکثر ہلکی پھلکی خرابی رہتی ہے، اکثر رہتی ہے تو پھر رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ہلکی پھلکی رہتی ہے تو اس کی خیر ہے۔ تھوڑی بہت بھوک ڈسٹرب ہو گئی ہے، متلی کہہ وغیرہ جیسے محسوس ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم نے دوائی کو ایز سچ کنٹینیو کرنا ہے۔ دوائی ہمیں نقصان نہیں دے رہی۔ دوائی جب ہمیں نقصان دیتی ہے تو یا تو ہمارا شوگر بہت زیادہ پیشنٹ کا شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پیشنٹ کا شوگر کنٹرول رہنا بند کر دیتا ہے، ان کنٹرول ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر اور اس کے پاؤں وغیرہ پر سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں، اس کنڈیشن میں معالج کے پاس جا کر دوائی کو ری ایڈجسٹ کرانے کی ضرورت ہے، لیکن دوائی چھوڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو میری آپ تمام سننے والوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی اینٹی ڈائبٹک دوائی
مستند ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز نہ چھوڑیں. اس کے کوئی فوائد نہیں ہوتے، اس کے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں. باقی جو دوسرے ٹوٹکے ہیں وہ ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں، ایک وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے پیشنٹ کے اوپر وہ اثر انداز بھی نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزانہ ایکسرسائز کریں، واک کریں، میٹھی چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں، اور وقت پر ادویات لیں. اور اگر خدا نخواستہ ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں تو پھر اپنے ڈاکٹر اور معالج کے پاس وقتاً فوقتاً چیک کروائیں اور ادویات کو ری ایڈجسٹ کروائیں. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر محمد طلحہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے کسی ولاگ میں ضرور ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ باد.